الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ الانعام پارہ 7 ہے، آیت نمبر 71 سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں، کیا ہم دعا کریں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ، ماں جو لا نہیں ینفعونا فائدہ دے ہمیں، ماں جو ہے تحقیر کے لیے بھی کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں فائدہ نہ دے، ولا اور نہیں یضرنا نہ ہی ہمیں نقصان دے۔ در جو ہے ضاد را را اس کا روٹ ہے، بدحالی یعنی بری حالت کے لیے آتا ہے، اور بدحالی وہ جو جسم اور ذہن دونوں سے متعلق ہوتی ہے۔ وَنُرَدُّ اور ہم پھر جائیں، سائمہ جی ایڈ کر لیں پلیز دونوں کو۔ علا اوپر، عقابنا اپنی ایڑیوں کے، بعد اذ ہدانا سائمہ اللہ۔ جی زینب بھی آئے گی، جی دوبارہ ریکنیکٹ کرے گی، دھیان رکھے آگے چل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از جب ہدان اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، کلذی مانند اس شخص کے جو استہوت ہو جس کو راستہ بھلا دیا ہو، الشیاطین شیطانوں نے، یعنی شیطان کی جمع ہے یہاں پر، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران ہے، یعنی حیرت میں ہے، لہو اس کے لیے، اصحابن ساتھی ہیں، صاحب کی جمع، یدعونہ وہ بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے انا بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ ہی کی، هو الہدی وہی اصل میں ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور حکم دیا گیا ہم کو، لِنُسْلِمَ کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں یا سپورٹ کر دیں، لِرَبِّ العالمین واسطے جہانوں کے رب کے۔ تو اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی مشرکین کے سوال کا ہی جواب ہے۔ مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، یعنی جو ظاہر ہے یہی تو سارا کچھ ان کے درمیان کشمکش کا باعث تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے دین کو چھوڑنے کا کہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ ان سے فرما دو اندعو کہ کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں اور ان مشرکین کے دین کو اپنا لیں، اور پھر اللہ کے علاوہ انہی کو پکاریں، انہی ہستیوں کو جن کو مشرکین مکہ پکارتے ہیں، ما لا ینفعونا جو کہ نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف دینے پر قدرت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اندعو کا لفظ آیا ہے، ندا دعا سے ہے، دعا پکار کو بھی کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے، پکارنا، اور دعا جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، دعاء العبادہ ہوتی ہے اور دعاء المسئلہ، یہ ہم اسماء الحسنہ میں پڑھ چکے ہیں نا اور سمجھ بھی چکے ہیں وہاں پر، کہ دعاء العبادہ کیا ہے کہ عبادت کے معنوں میں عبادت کیا جائے، اور دعاء المسئلہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سے مانگنے کے معنوں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں صرف معبود الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو لازم ہیں۔ تو اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ کیا جائے، یعنی یا مشرکین مکہ نے جو دین گھڑا ہوا تھا اس میں یہ سب کچھ ہی شامل تھا، کہ عبادت کے بھی مختلف طریقے تھے جو انہوں نے اپنے باطل معبودان کے لیے جائز یا روا رکھے ہوئے تھے، اسی طرح مانگنے پر آتے تھے تو رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان معبودان باطل ہی سے مانگتے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ یہ ہمارے اور رب کے درمیان وسیلہ ہیں اور ہم ان کے قرب کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ سے زیادہ قریب ہیں تو ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے جس کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر دونوں چیزیں شامل کر دی گئی ہیں سورہ الفاتحہ میں، کہ اے رب ہم صرف ایاکا بلکہ شروع میں آ گیا تو اس نے حصر کر دیا اس کو کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اس میں ہم کسی کو بھی نہ تو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں اور نہ ہی مدد مانگنے کے سلسلے میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ لات، منات، حبل ان کو پکارتے، اور ان کے لیے عبادت کے طریقے بھی تھے۔ پھر ان کے آگے وہ کھانے وغیرہ رکھتے، وہاں پر طواف کرتے، دیوی دیوتاؤں کا ایک انہوں نے سلسلہ اور ایک پوری کہانیاں بنائی ہوئی تھیں، اور پھر جب پکارنے پر آتے تو پھر بھی انہی کو پکارتے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ تو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ مشرکین کے نے جو اپنا مذہب گھڑا ہوا تھا نا، اس میں ایک بات ان کے اندر، ان کے ذہنوں میں یہ تھی کہ اگر ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں گے جن پر سارا ہمارا آباء و اجداد کا نظام قائم ہے، تو یہ دیوی دیوتائیں اور بت ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب میرا خیال ہے ہیلووین ہی آ رہا ہے نا، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے باہر جو ایک باقاعدہ ایک پورا کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ روحیں اس دن آتی ہیں اور ہماری روحوں کو لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم میں سے لوگوں کو فوت کر دیتی ہیں، یا جو بھی بدشگونی وہ اس سے لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اور پھر ہم تو جانتے ہیں نا کہ ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں، تو یعنی ملک الموت ان چیزوں سے ڈر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا اذن جب ہوگا تو موت آئے گی ہی، اور اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو کوئی بھی ہمیں ہمارا فائدہ پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ہم ان دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جن ان کاموں میں ان کے یعنی پڑے ہوئے تھے آباء و اجداد، یا اسی طرح ہماری رسوم و رواج ہو سکتے ہیں جن کو ہم چھوڑتے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں اتنی، یعنی مجھے اب نعوذ باللہ ہنسی آ رہی ہے کہ شادی بیاہ پر ہماری کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کو کہتا ہے کہ اٹھو بھئی یہ کام کر لو، یعنی ایسا جیسے اس کے بغیر نکاح ہوگا نہیں، اور وہ ہوتا بھی نکاح کا دن نہیں ہے، مہندی کا دن ہوتا ہے کہ فلاں آج تیل لگا دو، آج اس کو مہندی لگا دو، سرما لگا دو، یا جو بھی الا بلا ہے، اور وہ ہم اس حد تک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو شاید یہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی آپ مختلف مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، کچھ چیزیں اس حد تک بدشگونی کے اثرات میں کچھ لوگ اس حد تک بدشگونی کے اثرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے آباء و اجداد کے فلاں رسم کی پیروی نہ کی، یا ہم نے آباء و اجداد کے اس کام کو چھوڑ دیا، حالانکہ واضح طور پر وہ چاہے شریعت کے خلاف ہو، یا ہم فلاں مزار پر جس پر ہمارے ماں باپ حاضری دیتے تھے ہم مقررہ وقت تک نہ پہنچے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، یا کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ان کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، جن راہوں پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں نا انہی پر وہ پھر دکھائے جاتے ہیں سب کچھ، تو وہ اس پر، جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا کہ بھئی سچ میں کالی بلی راستہ کاٹے تو میرا تو دن بڑا برا گزرتا ہے، یا ایسا کچھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ ما لا ینفعنا، یہ اصل میں ایمان ہے انسان کا، تو یہاں پر ہمارے بھی ایمان کا امتحان ہے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر ہم ان ہستیوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتی ہیں اور نہ ہی ہمیں در پہنچاتی ہیں۔ در جیسے میں نے آپ کو بتایا دونوں طرح کا نقصان ہے، جسم اور ذہن کے جسمانی مسائل ہیں مختلف طرح کے، یا پھر جو ذہنی مسائل ہیں، مثلا علم و حکمت کی کمی ہونا، مال اسباب میں مشکل کوئی آ جانا، یہ جسمانی مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے ڈپریشنز اور جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ ہستیاں انسان کو نہ تو کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ مانوردو، اور ہم پھر جائیں، یعنی اگر ہم اس طرح ہی کریں جو تم کر رہے ہو اور ہم اللہ کو چھوڑ کر انہی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیں، تو مطلب کہ ہم لوٹ جائیں۔ نردو کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کوئی مقصد لیے جو ہے واپس چلے جانا۔ ٹھیک ہے، عربی محاورہ میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر کچھ لیے واپس لوٹا دیا جائے۔ اعلیٰ آقابنا، اوپر اپنی ایڑیوں کے، یعنی واپس مڑ جانا، ہدایت قبول کر کے دوسروں کے کہنے میں آ کر واپس چلا جانا، مرتد ہو جانا، یا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو وہ خاص طور پر شرک کی طرف بلا رہے تھے
تو وہ کیا ہے کہ وہ دراصل ان کو یعنی مرتدین کی طرف ہونے کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اسی طرح بعض اوقات زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے کہنے میں آ کر کوئی گناہ کبیرہ جو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس سے توبہ کر چکا ہوتا ہے، دوبارہ اسی طرح پلٹتا ہے۔ تو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح کر دیے تو اس کے بعد ہم یہ کریں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیوں ہے ایسا؟ آخر کیوں وہ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ ان باطل معبودان کی عبادت میں یا ان کو پکارنے میں ہوتے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی نفع دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دیتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے نا تو پھر صاف نظر آنے والی چیزیں بھی واضح نہیں ہوتی۔ اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان غور و فکر نہیں کرتا، جو کچھ وہ معاشرے میں ہوتے دیکھ رہا ہے اس کو اسی طرح ہی قبول کرتا چلا جاتا ہے اور اسی میں ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دلوں کی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اور اس میں وہ واقعہ میں سن رہی تھی کہ ام سلیم کو جب ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو ام سلیم نے کہا کہ میں کس طرح تم سے شادی کر سکتی ہوں جبکہ تم ایسے معبودان کی عبادت کرتے ہو جن کی لکڑی تم خود ہی کاٹتے ہو، ان کو گھڑ کر بناتے ہو۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی مٹی کے بت ہیں ان کو خود ہی گھڑا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ غور و فکر نہیں ہوتا نا، شعور نہیں ہے کہ وہ بت جو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہیں نہ تو نفع دیتے ہیں نہ ہی نقصان، تو تم کیا معاملہ کرتے ہو؟ ترقی یافتہ قوموں کا بھی حال دیکھیں، دنیاوی معاملات میں اتنی آگے چلی جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ مذہب کا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں یعنی شیطان کا بہکاوا اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ انسان غور و فکر اور عقل و شعور سب کچھ شاید بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ شگون اور اس طرح کی چیزوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ جو ہیلووین ہے یہ کن ملکوں میں ہو رہے ہیں، یا اور بھی جو بے شمار چیزیں نکلی ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ دراصل انسان غور و فکر کو چھوڑ دیتا ہے، شعوری طور پر مذہب کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ حالانکہ معبود تو وہ ہے جو نفع بھی دے اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو نقصان بھی دے یا بطور آزمائش آپ کے آگے نقصان کو لے آئے۔ تو یہاں پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی زندگی میں ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنے راستے کو کھوٹا کر دیتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، یا کبھی کوئی ایسا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد لوگوں کی ہمیں اتنی باتیں اور ادھر ادھر سے ہوتا ہے کہ ہم نردو علی اعقابنا، کہ پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پہ، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان اور یقین جو ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوا ہوتا۔ آگے مثال دی کلذی مانند اس کے جو استہوت الشیاطین، جس کو شیطانوں نے یعنی گمراہ کر دیا ہو، اس کو راستہ بھلا دیا ہو زمین میں، تو وہ حیرت زدہ پھر رہا ہے۔ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں استہوت ہو جو ہے نا ہوا یہوی سے ہے، ہم اس کو پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بلندی سے نیچے گرنا یا خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوا سے ہی اس کو یاد رکھیں کہ جیسے ہوا انسان کو اڑاتی پھرتی ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تو جو شخص خواہش کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، وہ ایسے ہی ادھر ادھر اڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا انجام ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہوا اس کو لے جا کے کہیں پٹکے گی اور اس کا کوئی بھی یعنی اچھا انجام نہیں ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر قرآن میں ہی آتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ گرا آسمان سے۔ تو پھر اب کیا ہے کہ جب شیطانوں نے اس کو راستہ ہی بھلا دیا تو اب حیرت زدہ ہے، حیرت اور پریشانی کی انتہا ہے، مختلف کنفیوژنس کا شکار ہے کہ اب میں کدھر کو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شیاطین کا لفظ آیا ہے نا، مشرکین مکہ کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی ان کو یہ تھا کہ جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں جو کہ انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو دیوانہ کر دیتے ہیں، پھر وہ انسان کیا کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کو ہم سورہ البقرہ میں بھی پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کہ جب کوئی شخص سودی معاملات میں دنیا میں پڑا ہوتا ہے تو آخرت میں وہ پھر قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ اب آیت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ جیسے اس کو مجھے بالکل بھی ذہن سے نکل گئی ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی اور یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے،
شیطان ایسے معاملات کرتے ہیں، بعض اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی شخص پر جن آ گیا اور پھر اس کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جو اس کی اپنی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو سسٹر کیا سورہ ہوتا ہے کہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا جس میں شیطان نے اس کو دیوانہ بنا دیا چھو کر ہاں من المس سود کے اس میں۔ سسٹر یہ افشاں کا نہیں کنیکٹ ہو رہا، پلیز چیک کر لیجیے۔ نہیں صبا جی میرے پاس تو اس میں بھی نہیں ہے۔ ویٹنگ پہ نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کنیکٹ نہیں ہو رہا، ان کا میسج آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یعنی یہ تجربہ آج بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے بارے میں آپ کو سننے میں آتا ہے کہ اس کو شیطان نے بہکا دیا، ٹھیک ہے، یعنی راستے سے ہٹا دیا، جن آ گیا اس پر۔ تو پھر ایسا شخص بھی کیا کرتا ہے، اس کی اپنی سمجھ اور عقل و شعور نہیں رہتا، وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، الی الہدی اتنا کہ اس طرف ہماری طرف آ جا۔ یہ اپنے کسی بھی حیران سرکردہ دوست کو سوچ لیں یا ہم اپنی ہی حالت کو سوچیں کہ جب تک ہم شعوری طور پر دین کو ہم نے قبول نہیں کیا تھا تو بعض اوقات ایسے لوگ ہمیں ملتے تھے جن کے اعمال اور جن کی جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ ہمیں اچنبے میں ڈالتی تھیں، اور سم ٹائمز وہ ہمیں بتاتے بھی تھے اپنی اس کے بارے میں اور بلاتے بھی تھے، لیکن جب تک وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ انسان حیران اور سرکردہ ہے، دوست اس کو بلا رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ہم آج بھی کہ ظاہر ہے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جائے، حتیٰ یأتیک الیقین، کہ کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں کسی حکم کے بارے میں، اور کچھ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اس پہ شرع صدر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی یہ جن شیطانوں کے چکروں میں پڑ گئے ہو یا یہ مشرکین مکہ جس دین کی طرف بلاتے تھے، اس میں اصل نجات نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری وہی اصل ہدایت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف رہنمائی کی اس پر انسان چلے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے رب العالمین یعنی جو جہانوں کا رب ہے اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی ایک طرف ان کے معبودان باطل ہیں جو کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ہے، اور پھر دوسری طرف اللہ رب العالمین ہے، اور رب کے مفہوم میں آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا نا، خالق، مالک، مدبر اور پروردگار بھی ہم کہتے ہیں، یعنی وہ رب مدبر جو ابتدا سے انتہا تک کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو تمام عالموں کا رب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیارات میں ہے، اسی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے نفع دے اور جس کو چاہے نقصان پہنچائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر پھر جب ہم اس راہ پر رہنا ہے تو شیطان کے راستے سے کیسے بچنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے اپنے راستے پر بلاتا ہے مختلف طرح سے۔ سب سے پہلے ہم نے جیسے اس کے پڑھا تھا نا جو ذمہ کرتے ہوئے بھی، کہ کچھ تو گناہوں کی طرف سے لپیٹ میں لیتا ہے، اور اگر انسان گناہوں میں نہیں پڑتا سب سے پہلے تو شرک میں ڈالتا ہے، کفر میں ڈالتا ہے، شرک میں ڈالتا ہے، اس کے بعد منافقت، اور پھر اس طرح سون، اور جو شخص اس سے بچ جاتا ہے اور نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو عجب میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو خود پسندی میں اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ انسان کے ایمان کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کہ انسان کہتا ہے میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح کیا کرتا ہے، ہجرت کی راہ پر بیٹھ جاتا ہے، کہ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہو۔ یہاں ہجرت اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی برائی کی جگہ سے ہجرت کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں کیوں پڑ رہے ہو، تمہارا مال ہے اس کو اپنے پاس رکھو، یا یہ کہ اپنے اہل و عیال کو کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو، ان کو دنیا کی آرام کی زندگی گزارنے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بہکاوے وہ ڈالتا ہے اور انسان کو نعوذ باللہ اپنے راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا کہ اس نے شیطان کی بات نہ مانی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہی بے یقینی یا ایسی کوئی بات آنے لگے تو خود کو باور کرائے کہ اِنَّ ہُدَى اللہِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور ایسی جگہوں سے انسان بچے جہاں پر پھسلن ہے، جہاں پر تھوڑا بہت بھی امکان ہے کہ وہ بہک جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جہان والوں کا پروردگار ہے، وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے۔
للہ ملک السماوات والارض حی لا یموت ہے، تو دنیا اور آخرت کا معاملہ تو اس کے ہی ہاتھ میں ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی دعا کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں ان کے معبودان باطل جن کو یہ ہاتھوں سے تراشتے ہیں، خود خریدتے ہیں، خود ان کے آگے گرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَأَن، اور یہ کہ اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز کو، واتقوہ اور اس کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِی اور وہی ہے وہ ذات الیہ تحشرون جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یعنی کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اقامت صلاۃ کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اقامت کا مفہوم میں سب کچھ شامل ہے، نماز کی پابندی، اس کو اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اس کے فرائض اور سنن کو ادا کرنا، اس کے ارکان کو باقاعدہ بمطابق سنت بجا لانا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں عورتوں کے لیے بھی یہ سب کچھ پوائنٹس ہیں، اور مردوں کے لیے کیا کہ ان کے لیے مسجد کی نماز کو لازم قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں ہی ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے، نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی، کہ گھروں میں نماز پڑھنے کو آج ہم معیوب خیال نہیں کرتے، یا اسی طرح عورتیں ہیں تو وہ سستی اور غفلت کا شکار ہے، نماز کو ڈیلے کرنے میں ہم کوئی معیوب نہیں سمجھتے۔ تو اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ جب انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ اکبر، کہ حقیقتاً اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کا حق ہی ہر چیز پر مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی تو لے کے جاتے ہیں نا، تو کیا ہم ان کو نمازوں کے لیے نہیں لے جا سکتے؟ کیا ہم ان کو نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں پہنچا سکتے کہ وہ بھی مصلین میں شامل ہو جائیں؟ ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آئندہ نسلیں کیا جانیں گی؟ وہ تو سمجھیں گی کہ اچھا یہ کوئی فرض ہے جو گھر پہ ہی ادا کر لینا ہے، حالانکہ نماز پر تو پورے دین کی بنیاد قائم ہے، کہ جس کی نماز درست ہو گئی اس کے سارے معاملات سدھر گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلا سوال قیامت والے دن نماز کا ہوگا تو جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھو اس کے باقی معاملات بھی سدھر گئے، لیکن جو اس میں پھنس گیا تو وہ باقی بھی پھنس گیا۔ وَاتَّقُوا اور اسی سے ڈرو، تقوی جو ہے وقایا سے ہے، بچنے سے ہے، کہ یعنی اس کی ناراضگی کے کاموں سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں اس سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی سر تسلیم خم کر دو، اور منکر سے بچنے کی یعنی کچھ کاموں سے بچنے کی کوشش کرو، وہ کام جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب آتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر پالو گے، ٹھیک ہے؟ اور حشر کہہ کر کیوں ڈرایا گیا کہ یعنی یہ زندگی یہیں پر ختم ہو جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو عقل اور غور و فکر کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ انسان اللہ سے اچھا بدلہ پا سکے۔ پھر فرمایا بَهُوَ الَّذِی اور وہی ہے وہ ذات خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن یقولو وہ کہے گا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کا قول سچا ہے، برحق ہے، ولہ الملک اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم جس دن ینفخو پھونک ماری جائے گی، فی الصور میں فی الصوری سور میں، ینفخو نفخہ ینفخو سے ہے ماضی اور اس کا مضارع، عالم الغیبی جاننے والا غیب کا، و شہادتی اور شہادت کا، وہو الحکیم الخبیر اور وہی خوب حکمت والا، خوب خبردار ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ الانعام کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے مشرکین مکہ پر حجت تمام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے بھی یہی بات آ رہی تھی، کمپیریزن ہو رہا تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شریک جن کو یہ پکارتے تھے عبادت کے طور پر بھی اور دعا کے طور پر بھی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یعنی تم اس معبود کو چھوڑ رہے ہو، دیکھو تو ذرا غور و فکر کرو کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اب اس کو ایک ایک لفظ ہی کر کے ہم لے لیں تو اتنے غور و فکر کی باتیں ہیں کہ تخلیق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کا یہ کلمہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں تخلیق کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے آگے ابراہیم کا قصہ آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے بات کی، ان سے مجادلہ کیا،
تو یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے ان بتوں کو کس نے پیدا کیا ہے، سوری یعنی ان بتوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اگر یہ سوال ان سے کیا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ان بتوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ان سے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں سے وہ الہ کے درجے پر فٹ آتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو کہ پیدا کرتا ہے، پیدائش اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور کس طرح سے کہ آسمانوں کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے، سورہ الملک میں ہی آتا ہے، اور یعنی آپ سر اٹھا کے دیکھو، کہیں تمہیں کوئی رخنا شگاف نظر آتا ہے؟ تمہاری نگاہ تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ اور پھر اسی طرح زمین جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس میں انسان کے لیے تمام متاع رکھ دیا، خزانے چھپا دیے گئے، اور وہ سب جو ہیں وہ، اور کیا خوبصورت اندازہ مقرر کیا کہ وہ ایک دفعہ جو اس میں خزانے اور نباتات اور سب کچھ رکھ دی گئیں، وہ تا قیامت لوگوں کے لیے کافی ہیں، اسی کو انسان نکال رہا ہے، اسی سے فائدے اٹھا رہا ہے، سارا کچھ تو آپ کا اس زمین کے اندر ہے۔ اور بالحق کی اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کو کھیلتے ہوئے لائبین یعنی کھیلتے ہوئے پیدا کر دیا، یا یہ کہ یہ سارا نظام باطل ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور حق کے ساتھ پیدا کرنے میں مختلف مفہوم شامل ہیں، یعنی دلائل کی مختلف اقسام کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک جامع آیت ہے، اور اوپر والی آیت کی تشریح بھی کر دیتی ہے کہ یعنی حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندوں پر احسان کرتے ہوئے کہ آسمانوں کو بطور آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو بطور چھت کھڑا کر دیا، اور ادھر کی بلائیں یا چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہی وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ زمین پر ہمارے لیے خزانے رکھ دیے، اور اس سے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ اور پھر یہ کہ یہ زمین ہمارے مردے اپنے اندر لے لیتی، یعنی احسان کے بھی مختلف پہلو ہیں جو ہم اگر سوچیں آسمان اور زمین کے بارے میں۔ اور پھر تیسرا کیا ہے کہ مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کا مطلب کیا ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور چوتھا مطلب یہ کہ کلمہ حق کے ساتھ پیدا کیا، کہ اس کا کلمہ حق ہے اور اس نے یہ کیا اور وہ ہو گیا، اور وہ کیا کہے گا، کن کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا قول سچ ہے، برحق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی بات ہو کر رہتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے نفع و نقصان کا وہ ذمہ دار ہے، تو اگر وہ چاہے کہ نفع پہنچائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ چاہے کہ وہ کسی کو ضرر دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس بارے میں ہم وہ پچھلے ٹاپک میں بھی بات ہو چکی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں قاہر ہیں اپنے فیصلوں کو صادر کرنے میں، تو اس کا قول برحق ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ الملک خاص طور پر بادشاہت کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے کہ اس کے آگے جو سا ہے یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کے لیے کچھ بادشاہت لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ مثلا بہت سے ظالم بادشاہ بھی گزرے دنیا میں، فرعون تھا، نمرود تھا، ٹیٹس، ہلاکو خان، چنگیز خان، بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس دن ان بادشاہوں کی حالت کیا ہوگی کہ متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، استغفر اللہ۔ یعنی جتنا زیادہ وہ تکبر کرتے تھے اتنا ہی ان کو دکھایا جائے گا کہ تم چیز کیا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، اور نفخہ اول میں کیا ہوگا کہ تمام ذی روح موت کی نیند سلا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ مقربین فرشتے اور ملک الموت بھی فوت کر دیے جائیں گے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور پھر اللہ ہی کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کہ کس کے لیے ہے آج بادشاہت، اور پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ اکیلے واحد قہار کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اس دن جب وہ لوگ نکلیں گے، اور پھر وہ کیا ہے کہ نفخہ ثانی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دو نفخے ہیں جو کہ پھونک ماری جائے گی۔ ایک نفخہ جو ہے وہ سائقہ ہے، یعنی جس میں بے ہوشی طاری ہو جائے گی، جو نہیں فوت ہوئے ہوں گے، یعنی جن پر قیامت ایکچولی نافذ ہوگی، وہ سب کے سب موت کی نیند سلا دیے جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو سا ہے جب یہ بے ہوشی کا نفخہ پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد نفخہ باس ہوگا، اٹھا دینے والا نفخہ، یعنی اور ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ 40 کا۔ اب وہ 40 دن ہیں، گھنٹے ہیں، سال ہیں یا صدیاں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے،
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو تمام زیرو ہوش میں آ جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ عالم الغیب و شہادہ، وہی غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے۔ غیب وہ چیزیں جو نظر سے پوشیدہ ہیں، اور یہاں پھر یہ کہ وہی کے علم کے علاوہ ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور شہادہ جو نظر آ رہا ہے، سامنے ہے، جس کی گواہی دی جا سکتی ہے، تو یہ بھی انسانوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، کوئی شہادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ہی سامنے ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی حال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جنت دوزخ کا تذکرہ ماضی میں کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو یہ سب کچھ ایسے ہے جیسے ہو چکا ہے۔ جیسے ایک فلم کا پروڈیوسر ہوتا ہے نا، وہ اپنے مووی کے انجام کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں، تمام عالمین کے خالق ہیں، وہ تو ان تمام سب کچھ وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جو سا ہے انسانوں کے اعتبار سے کہا گیا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلے برحق ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، اور الخبیر، وہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ دونوں صفات جو ان سے آگے پیچھے آئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خوب خبر رکھنے والا ہوتا ہے، جو انجام اور انتہا کی بھی خبر رکھتا ہے، اس کے ہی یعنی اس کے ہی پاس حکمت ہے، اس کے ہی فیصلے برحق ہیں، کیونکہ وہ انجام تک جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور خبر کا حال کیا ہے کہ اس کے فیصلے پھر عدل و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، نقص سے پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں نا، اور کتنی ہی دفعہ غلط فیصلے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے بھی، حالانکہ ہم ان سے بڑے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، نہ ہی وہ بے علم ہے، اور نہ ہی ان کو مغالطہ ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، یا کوئی وہ غلطی نہیں کرتے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیں۔ ایسی جو نعوذ باللہ نقائص ہیں، اللہ تعالیٰ سبحان ہیں اس سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر یہ دیکھیں کہ ان تمام صفات کو اگر معبودان باطل کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو کیسے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کن باطل معبودان کی پرستش میں تم پڑے ہوئے ہو، یا کن پیروں فقیروں کے درباروں کے تم چکر لگا رہے ہو۔ تو خالق ہے کون؟ عالم الغیب و شہادہ، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قیامت والے دن بھی اس کا فیصلہ برحق ہوگا، اور جو پیچھے آ رہا ہے نا کہ وَلَهُ الْمُلْک، اسی کے لیے بادشاہت ہوگی، کہ کسی کا کوئی بھی کہا اس دن کسی کو بچا نہیں سکے گا علاوہ اللہ کے اذن کے، یا پھر یہ کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم الخبیر ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو غلط خبر کیسے دے سکتا ہے، کوئی اس کو مغالطے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو یہ سارا اعتبار اور یقین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ توحید کے حق میں اور شرک کے بطلان کے لیے سارے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور یعنی اتنی یعنی تفصیل والی آیت ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو پکڑے نا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت اور عظمت اور اس کی قدرت ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے نا کہ، اور پھر اسی طرح یہ جو سور کا ذکر آ رہا ہے نا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخ فی الصور بھی آتا ہے، ماضی اور مضارع دونوں کے مفہوم میں یہ شامل ہوتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے کہ اس کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے مذاہب بنائے جاتے ہیں اور اپنی ہی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسان کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں قرآن میں، اور یہ سب کچھ برحق ہے، یہ اسی طرح ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین اور اعتماد اگر ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا ایک ایمان ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ایک ایک کر کے، ایک ایک حصہ کر کے اگر ہم اس آیت کو غور و فکر کریں، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لی ابی ہی اپنے باپ، آزر سے، اتتخذو، کیا تو بناتا ہے، اسنامن، بت، آلہہ، معبود، انی، بے شک میں، اراکا، دیکھتا ہوں میں تجھ کو، و قومکا، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ تو یہاں سے تاریخ کے قصے سے توحید کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک کا بطلان آ رہا ہے،
اور پھر دو گروپس جیسے ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر، اس کی مثال دی جا رہی ہے تاریخ کے ایک واقعے سے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کا جو لفظ ہے نا کہ یاد کرو اس وقت کو، اس کرو کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور آزر کا نام جو ہے تاریخ بتایا جاتا ہے کچھ قصوں میں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو آزر کہا ہے اس کو، تو پھر یہی نام ہی ہے۔ اتتخذو، کیا تو بناتا ہے، اتخذا ماضی سے ہے، باب افتعال سے ہے، اور اس میں دو مفہوم ہوتے ہیں جو آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اسنامن آلہتن، ٹھیک ہے، دونوں پہ جو ہے وہ دو زبریں ہی آ رہی ہیں کہ بتوں کو معبود بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو عقل اور غور و فکر کرانے کے لیے یہ بات کہی کہ، اور پھر قرآن میں کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیار سے بھی پکارا کہ یا ابتی، کہ کیا ابا جان آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود کے طور پر اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی صاحب رشد تھے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، حالانکہ ان کا باپ خود بہت بڑا پجاری تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رشد عطا فرمایا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے راستے کا چناؤ خود کیا، بلکہ اپنے باپ کو بھی ہدایت کی راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور کہنے لگے کہ انی اراکا، بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں،